میں دل کی عمیق گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ آج کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے بر صغیر میں عید منائی جا رہی ہے، اور عید کا یہ دن ہم اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ ہم سب کے لیے فرحت و سرور، مغفرت اور خوشحالی لے کر آئے، اور ہم یہ بھی دعا گو ہیں کہ یہ عید ملت اسلامیہ سمیت پوری انسانیت کے لیے خیر و برکت اور بھلائی کا پیغام لائے۔ جموں کشمیر کے عوام ان حالات میں عید منا رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق پر کاری ضرب مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ میں جو عرضداشت دائر کی گئی ہے، جس کے پیچھے صرف ایک ہی سوچ ہے کہ جموں کشمیر میں ڈیموگرافک چینج کی جائے، یہاں کے اکثریتی کردار کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے، یہاں اس مسئلے کی حیت کو، اس مسئلے کے ڈسپیوٹڈ نیچر کو تبدیل کیا جائے، اور اقوام متحدہ کی طرف سے جو قراردادیں ہیں ان قراردادوں کے عمل میں جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا کی جائیں۔ اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا جموں کشمیر تشویش کی لہر میں۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام اپنے حق کی آواز، اپنے حق کی لڑائی آج سے نہیں بلکہ 1947 سے لڑتے آ رہے ہیں، جب سے ہندوستان اور پاکستان وجود میں آیا، جب اس کے ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کی گئیں کہ یہاں کے لوگوں کو استصحاب رائے کا حق دیا جائے گا، تب سے لے کر آج تک جموں کشمیر کے عوام اپنی جدوجہد لڑ رہے ہیں، پرامن جدوجہد لڑ رہے ہیں، لیکن حکومت ہندوستان جس طریقے سے یہاں کے لوگوں کو، نوجوانوں کو پشپ دیوار کر رہی ہے اور مجبور کر رہی ہے کہ وہ تشدد کا راستہ اختیار کریں۔ ورنہ ہم نے بار بار کہا کہ ہم اپنی پرامن جدوجہد چلانا چاہتے ہیں، پیسفل جدوجہد چلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ حکومت کی ضد ہے، ہٹ درمی ہے، فوجی قوت کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کشمیر کے مسئلے کو سیاسی طریقوں سے نہیں بلکہ طاقت اور فوجی قوت کے بل پر حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں کے عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں جو سٹیٹ سبجیکٹ لا ہے، یہ لا آج کا نہیں ہے بلکہ 1927 سے برابر جموں کشمیر کے عوام کو یہ حق دیا گیا ہے۔ اس لا کے ساتھ کوئی عدالت، کوئی کورٹ، کوئی پارلیمنٹ، کوئی اسمبلی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی، کیونکہ جب تک یہاں لوگوں کو استحصاب رائے کا حق نہیں دیا جائے گا، ایک ٹیمپرری چیز تھی تب تک جب تک رائٹ سیلف ٹرمینیشن یہاں کے لوگوں کو دیا جائے۔ اس لیے ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں حکومت کو کہ یہاں کے لوگ، یہاں کے غیور عوام، یہاں کے ہر طبقہ، آپ نے دیکھا چاہے ٹریڈر ہوں، چاہے ملازم ہوں، ٹرانسپورٹ والے ہوں، آٹو والے ہوں، شکارہ والے ہوں، یہاں کی خواتین، یہاں کا ملازم طبقہ، ہر طبقہ، اسٹوڈنٹ، اکیڈمیشنز، کالج، یونیورسٹیز، یہی نہیں بلکہ چناب خطے میں ڈوڈا، بدروا، کشتواڑ، راجوری، پونچھ سے لے کر کرگل تک پورے جموں کشمیر کے عوام کی ایک ہی آواز ہے کہ ہم جموں کشمیر کے اس مسئلے کی حیت کو تبدیل ہونے نہیں دیں گے۔ اگر حکومت چور دروازے کے ذریعے، عدلیہ کے ذریعے یہاں کے اس ڈسپیوٹڈ سٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی، ہم نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ جموں کشمیر کا ہر باشندہ تیار ہے کہ ایک ایجوکیشن شروع ہوگی، جو ایجوکیشن تھمے گی نہیں انشاءاللہ۔ تجھ وہ ساری تیار، تلتلیو ساری آتھو تھود، ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے عوام کے حقوق پر کسی کو کاری ضرب لگانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آج کے دن کے موقع پر ہم حکومت ہندوستان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں
کہ پاکستان میں ایک نئی حکومت بنی ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں. انہوں نے دوستی کا پیغام بھیجا ہے, امن کا پیغام بھیجا ہے, مذاکرات کا پیغام بھیجا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس پر عمل ہو, دونوں ملک بات چیت کا راستہ اختیار کریں اور کشمیریوں کو شامل کر کے اس مسئلے کے حل کے لیے آگے بڑھیں, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. حکومت ہندوستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج کشمیریوں کی چوتھی نسل سڑکوں پر ہے, احتجاج کر رہی ہے. یہ احتجاج تھمنے والا نہیں ہے, رکنے والا نہیں ہے جب تک کہ ہمیں اپنا حق نہیں دیا جاتا. اور آخری بات یہ کہ جو پروگرام آیا ہے مشترکہ مزاحمتی قیادت کا 26 اور 27 کے حوالے سے, اس پروگرام کو انشاءاللہ ہمیں ہر صورت میں کامیاب بنانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ اکبر. عيد مبارك.